الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی تربیت کچھ اس انداز سے کرے کہ جس کی وجہ سے یہ گھر والے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا بن جائیں۔ بنیادی طور پر اولاد کی تربیت میں سب سے اہم ترین کام یہ تھا کہ اپنے بچوں کو اللہ کی توحید سکھائے بھی سمجھائے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ۔ جب بچے بولنا شروع کریں تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، یعنی سب سے پہلے اللہ کی توحید۔ تو اللہ کی توحید جہنم سے بچانے والی ہے۔ دوسری اہم ترین چیز کہ جو جہنم سے بچا سکتی ہے وہ نماز ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں نماز کو خاص اہمیت دیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ نماز یہ ایک حد فاصل ہے مسلمان اور کافر کے درمیان۔ نماز پڑھنے والا ہی مومن ہے، نماز نہ پڑھنے والے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کیجیے کہ نماز کی خود بھی پابندی کریں اور اپنے بچوں کا بطور خاص خیال کریں کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ یہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور اس نماز کی وجہ سے اگر ان بچوں کو سزا بھی دینی پڑ جائے تو پھر سزا بھی دو، ان کو نماز کے لیے لاؤ جب کہ یہ بچے 10 سال کے ہو جائیں۔ یعنی جب 10 سال کے ہو گئے ہیں تو پھر ان کو تلقین بھی کرنی ہے، ترغیب بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہلکی پھلکی سزا بھی دینی پڑ جائے تو دینی چاہیے کہ بچے نماز کی پابندی کریں۔ تو لہٰذا اس نماز کی حفاظت اپنے بچوں کے متعلق کرنا کہ بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ بچوں کی تربیت میں اہم ترین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو جو نصیحتیں فرما رہے ہیں ان میں یہ بھی ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کی پابندی کر، اے بیٹے نماز کا خیال کر، نماز کی حفاظت کر۔ تو نماز کی حفاظت کا، نماز کے لیے پابند بنانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس نماز کو بڑی اہمیت دیتے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما امسا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام ہو جانے کے بعد تشریف لائے، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں اصلی الغلام، کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی نماز پڑھی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی نماز کی متعلق کتنی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بچہ مہمان ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں تو ہم تو شاید یہ پوچھنا تو درکنار، ہم لوگ تو ایسا احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں ہماری نماز کے اٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ حالانکہ مہمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان بچے کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو لہٰذا نماز، کیونکہ نماز ہی اصل ہے، نماز ہی اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ فرق نماز کا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر یہ ایسے ہی گوئے مشرک ہے، ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ اللہ پر صحیح ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ توحید اور ایمان کو بھی اپنائے اور یہ نماز نہ پڑھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کا ایمان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ایمان اللہ نے کس کو قرار دیا؟ ایمان اللہ نے وہاں نماز کو قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اشکال ذہن میں آ گیا کہ وہ ہمارے ساتھی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے، ان میں کچھ چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، ان کا کیا بنا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے کلام پاک کے اندر ان الفاظ میں نازل فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم ای صلاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہو وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ مطلب اللہ کے حکم سے کیا جو کچھ بھی کیا ہے، تو لہٰذا اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز یہ اصل ایمان ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ یہ کافر لوگ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، معنی ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، سو تم ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ مطلب کہ آپ مومن ہو گئے، اب ان کے لیے رکاوٹیں کھڑے کرنا یا ان کو مارنا یا ان کو قتل کرنا، ان سے جنگ کرنا اب یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اقاموا الصلاۃ، جب ہی نماز پڑھ لی۔ اور آگے اسی سورہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دینی بھائی بن گئے، تو لہٰذا اب تم ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتے کہ وہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اصل نماز یہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو اس نماز کی خاص اہمیت دلانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی نمازوں کی نگرانی بھی کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے کہ کیا یہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، اور ان کو نماز سکھانی بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، کہا کہ اپنے بچوں کے متعلق ان کی نماز کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کا خیال کرو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعلم الصبی الصلاۃ اذا عرف یمینہ من شمالہ، فرماتے ہیں کہ بچوں کو نماز سکھائی جائے
اذا عرف یمینہ من شمالہ، جب یہ بچہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فرق کرنے لگ جائے، یعنی بچے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے اور یہ میرا الٹا ہاتھ ہے، جب بچے کو یہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ بچوں کو نماز سکھائیں کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز کے اندر یہ چیزیں لازم ہیں، بچوں کو نماز سکھانا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا ایک والد کی بحیثیت گھر کے سربراہ ہونے کے، اور اسی طرح ماں باپ دونوں کی اپنے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ان پر جو عائد ہوتی ہے، اور اس میں اہم ترین جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت، نماز کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر استقامت اختیار کرو، مانا اس نماز کی خود بھی پابندی کرو تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہ بھی نمازی بن جائیں۔ تو لہٰذا خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اور یہ نماز کی پابندی کروانا یہ بھی والدین کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، اور یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر یہ اولاد کا حق ادا کیا جائے گا، یقینی بات یہ ہے کہ پھر یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔